جانے ستم کر پارٹ 1۔ وہ سفید رنگ کے خوبصورت کامدار فراک میں تھی۔ کالے گھنے ریشمی بال اس کی کمر پر جھول رہے تھے۔ نینوں میں کالا کاجل ڈالے، ہونٹوں پر لال لپسٹک اور ہاتھوں میں اپنے ہی نام کا پہلا اور آخری حرف مہندی سے لکھا ہوا تھا۔ اسے اپنے نام سے بے حد پیار تھا۔ وہ کہتی تھی میرا نام ایک دن ہر کسی کی زبان پہ ہوگا، اور آج بے شک وہ دن آ ہی گیا تھا جب ہر کسی کی زبان پر حیات متین کا نام تھا۔ سب اس کی بہن کے گھر سے بھاگ جانے کے بارے میں بات کر رہے تھے، جس کی آج شادی تھی، اور وہ گمسم سے کھڑی اپنے بابا کا فیصلہ سن رہی تھی جو اس کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں آج اسی وقت اعلان کرتا ہوں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، حیات متین، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور اپنی اس بیٹی کا نکاح میں مراد وجدان علی خان سے ابھی اور اسی وقت کرنا چاہتا ہوں۔ متین علی خان صاحب نے یہ اعلان کرتے ایک دفعہ حیات کی طرف دیکھا تھا، جو ایسی ہونک بنی کھڑی تھی۔ علی خان صاحب اپنے بیٹے کے فیصلے پر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کا حوصلہ بڑھا گئے تھے۔ وجدان علی خان صاحب نے بھی ہاں میں سر ہلا کر تاکید کرتی تھی، اور گھر کی عورتوں سے پوچھنے کا رواج نہیں تھا ان کے گھر۔ وہ سب بس خاموش کھڑی اپنے گھر کے مردوں کے فیصلے پہ سر جھکا گئی تھیں۔ فضیلہ بیگم بس آنسو بہا رہی تھیں، اور باقی خواتین ان کو حوصلہ دے رہی تھیں۔ اس دوران مراد وجدان علی خان اپنی خالص شان و شوکت کے ساتھ سفید قمیص شلوار کے اوپر کالی چادر لیے ہوئے سپاٹ تاثرات کے ساتھ صوفے پر برجمان تھا۔ اس کی نظریں حیات متین کے ایک ایک حرکات پر تھیں۔ حیات متین کی بوکھلاہٹ دیکھ مراد وجدان علی خان کے عنابی لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ نہیں چاچا جان، صرف نکاح نہیں، مجھے رخصتی بھی ابھی چاہیے۔ میں اپنی چیزوں کو اپنی دسترس میں رکھتا ہوں۔ یہ آخری جملہ اس نے حیات کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے مراد، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتا ہوں۔ متین صاحب کے الفاظ پر جیسے حیات کو ہوش آیا تھا۔ اس نے پلٹ کر بابا کی طرف دیکھا تھا۔ پاپا جان، میں مراد لالا سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ حیات نے اپنے اندر ہمت جمع کر کے کہا تھا۔ وہ ڈرپوک نہیں تھی مگر بہادر بھی نہیں تھی، بس اسے اپنے لیے ایک دفعہ کوشش ضرور کرنی تھی۔ اس نے اپنے آنسوں سے بھیگی آواز میں اپنے باپ سے کہا تھا۔ مراد وجدان علی خان نے غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ غصے سے مٹھیاں بھیجے وہ اپنے ضبط کے آخری مراحل پر تھا۔ ہر لڑکی کے دل کی دھڑکن بڑھا دینے والا، جسے دیکھ کر لڑکیاں آہیں بھرتی تھیں اور اس کی ہمسفری کے خواب دیکھتی تھیں، مگر وہ کسی پر نظر عنایت نہیں کرتا تھا، اور اسے حیات متین نے کتنے آرام سے انکار کر دیا تھا۔ حیات متین، اگر آپ اپنے بابا کا مرا ہوا منہ نہیں دیکھنا چاہتی تو نکاح کے لیے راضی ہو جائیں۔ متین صاحب کے الفاظ نے اس کی ہر امید پر پانی پھیر دیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں حیات کو لال دوپٹہ دے کر مراد کے ساتھ بٹھایا گیا تھا، اور اس نے نکاح پر دستخط کرتے اپنی زندگی مراد وجدان علی خان کے نام کر دی تھی، جو اس کی سانسوں پر بھی حکمرانی کرنے کا خیال رکھتا تھا۔ اب وہ اسے ہر چیز کا بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مراد وجدان علی خان کا انداز حیات متین کی جان پر بہت بھاری پڑنے والا تھا۔ اس سوچ پر ہی وہ مسکرا گیا تھا، اور اس کی اس مسکراہٹ پر وہاں کھڑی ساری لڑکیاں فدا ہوئی تھیں۔ علی خان صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ وجدان علی خان، جس کی شادی انہوں نے اپنی پسند سے اپنی ہی بھتیجی اقصیٰ سے کی تھی، ان کے 2 ہی بچے تھے۔ گھر کا سب سے بڑا بیٹا مراد وجدان علی خان، جس میں سب کی جان تھی، اور سبھی اس کے غصے سے ڈرتے تھے۔ اس کی بات کوئی نہیں ٹالتا تھا سوائے گھر کے ایک فرد کے، اور وہ تھی حیات متین، جس نے آج تک مراد وجدان علی خان کی ہر بات کو مذاق میں اڑایا تھا، مگر کبھی اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اور ایک بیٹی فلک تھی، جو حیات سے صرف 2 سال بڑی، مگر اس کی طبیعت حیات سے بہت مختلف تھی، بہت سلجھی ہوئی، سمجھدار اور سہمی ہوئی تھی۔ متین صاحب کی شادی بھی اقصیٰ بیگم کی بہن فضیلہ سے ہوئی تھی، جو سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، ایک وریشہ جو مراد سے 1 سال چھوٹی تھی، اور پھر گھر میں موجود تمام کزن سے چھوٹی حیات، جو ہر بات کو مذاق میں اڑاتی اور گھر میں الٹی سیدھی شرارتیں کرتی اور ڈانٹ کھاتی رہتی۔ مراد سے تقریباً 10 سال چھوٹی تھی وہ، مگر اس کی ہر حرکت پر ہمیشہ سے مراد وجدان علی خان کی نظر رہی تھی۔ متین صاحب کے بعد فائزہ بیگم آتی تھی، جن کی شادی بھی علی خان صاحب کی مرضی سے ہوئی تھی، اور ان کی 2 جڑواں بیٹیاں سرین اور سمین، جو حیات سے 5 سال بڑی تھیں،
اور ایک بیٹا دامیر جو وریشہ جتنا تھا۔ علی خان صاحب اپنے خاندان کے ساتھ لاہور میں اپنی جگی پشتی حویلی میں مقیم تھے۔ کئی ایکڑ پر ان کی زمینیں تھیں اور ایک بہت بڑا کاروبار تھا جس کی بھاگ دوڑ مراد وجدان علی خان کے ہاتھوں میں تھی۔ اس کی سنجیدگی اور سخت طبیعت بالکل علی خان پر گئی تھی، جس کی وجہ سے علی خان صاحب کو بھی سب میں اس سے زیادہ انسیت تھی اور اس کی بات کو زیادہ مانا جاتا تھا۔ حیات بیٹا اٹھ جاؤ، کالج نہیں جانا۔ فضیلہ بیگم کوئی تیسری بار حیات کو اٹھانے آئی تھی جو سر کے اوپر تکیہ رکھے سوئی ہوئی تھی۔ اسے اپنی نیند میں خلل بالکل نہیں پسند تھا اور صبح اٹھنے سے تو ویسے بھی اس کی جان جاتی تھی۔ حیات اٹھ جاؤ، نیچے دامیر بیچارہ انتظار کر رہا ہے، باقی سب بچیاں بھی تیار ہو گئی ہیں، بس تم ہی رہتی ہو۔ اس بار جیسے انہوں نے سختی سے کہا تھا، مگر حیات میڈم ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک، میں جا رہی ہوں، اب تمہارے بابا کو کہوں گی، وہی تمہارا علاج خود کریں گے۔ فضیلہ بیگم یہ بول کر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نیچے سے شور کی آواز کم ہوئی تو حیات جھٹکے سے بستر سے اٹھی تھی اور ایک دم نظر گھڑی پر پڑی جو 8 بجا رہی تھی۔ وہ فوراً سے بستر سے کود کر بھاگی اور کپڑے بدل کر اپنا بیگ کندھے پر ڈالا، بالوں کے رف سے پونی ٹیل بنا کر جسے اس کے ریشمی بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پہ گر رہی تھی، جلدی میں جرابیں پہن کر جوتے ہاتھوں میں پکڑے اپنے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ سیڑھیاں اترتے اترتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ ڈائننگ میں سب بڑے ناشتہ کر رہے تھے۔ حیات بیٹا آ کر ناشتہ تو کر لو۔ اقصیٰ بیگم نے اسے مین گیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو پکار بیٹھی۔ نہیں تائی امی، میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں، پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہتے بھاگے جا رہی تھی، جب سامنے سے آتے ہوئے مراد وجدان علی خان سے اس کا بہت برا ٹکراؤ ہوا تھا، جو مارننگ جم سیشن سے ابھی گھر لوٹا تھا اور سامنے سے آتا آتش فزاں اس پر پھٹ پڑا تھا۔ حیات کا سر بہت بری طرح اس کے سینے سے ٹکرایا تھا، جیسے کسی پتھر سے ٹکرایا ہو۔ اف دامیر خان، کیا آپ اندھے ہیں؟ حیات نے بنا نظریں اٹھائے اپنا سر سہلاتے ہوئے دامیر کا نام لیا تھا، جو شاید سامنے والی شخصیت کو پسند نہیں آیا تھا۔ مراد وجدان علی خان نے اسے بچانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اس کے منہ سے دامیر کا نام سن کر فوراً پیچھے کر لیا تھا۔ وہ دھڑم سے زمین پر آ گری تھی، مگر اگلے ہی پل مراد وجدان علی خان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ اپنی آنکھوں اور زبان کا صحیح استعمال شروع کر دو ورنہ تمہارا علاج میں کروں گا۔ غصے سے اس کے حلیے پر نظر ڈالتا اسے سائڈ پہ کر آگے کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ حیات کی منمناتی آواز پہ رکا تھا۔ ہاں، ڈریکولا کہیں کے، بس سب کا خون پیتے رہتے ہیں۔ اس کی گوہرے افشانی سنتا وہ تیزی سے اس کی طرف پلٹا ہی تھا کہ وہ واپس اسے آتا دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ حیات فرسٹ ایئر میں تھی جبکہ فلک بی ایس سی کے دوسرے سال میں تھی۔ سیرین اور سمین یونیورسٹی کے لاسٹ ایئر میں تھیں جبکہ تعمیر اور وریشہ کی ابھی کچھ ماہ پہلے ہی اسٹڈیز مکمل ہوئی تھی۔ حیات اگرچہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی لیکن وہ سب کو نام سے ہی پکارتی تھی سوائے مراد کے، کیونکہ اس کے سامنے حیات کی زبان کو تالے لگ جاتے تھے۔ اس کے پیچھے حیات سب کے سامنے شیر بن کے پھرتی تھی۔ دامیر سے اس کی اچھی دوستی تھی۔ دامیر، سمین اور سیرین کے کچھ عرصے پہلے والد کا انتقال ہو گیا تھا، جس پہ فائزہ بیگم کے اکیلے ہونے کی وجہ سے علی خان صاحب انہیں اپنے ہی گھر لے آئے تھے اور اب سبھی پیار اتفاق سے خان منزل میں رہتے تھے۔ حیات میڈم، کل فیئرویل پارٹی ہے، بتاؤ کہ تم آ رہی ہو یا میں آنٹی کو فون کر کے کوئی بہانہ بناؤں؟ آمنہ نے حیات سے پوچھا تھا، جو کب سے لیس کے پیکٹ سے انصاف کر رہی تھی اور اب بریک ختم ہونے پہ صرف 5 منٹ باقی تھے۔ یہ کالج میں ان کے آخری دن چل رہے تھے، کچھ عرصے بعد امتحانات دے کر انہوں نے فارغ ہو جانا تھا۔ ارے یار، پارٹی بھی شام کی ہے، بابا اور تاؤ تو مان جائیں گے اور دامی کو بھی میں منا لوں گی، مگر اصل مسئلہ دادو اور ان کے اس ڈریکولا چمچے کا ہے۔ دادو مان بھی گئے تو اس ڈریکولا نے نہیں مانا کسی صورت میں بھی۔ حیات ساری صورتحال بتاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جانتی تھی گھر والوں کے رد عمل کے بارے میں۔ تو پھر کیا تم اب نہیں آ رہی؟ آمنہ نے اسودگی سے پوچھا تھا۔ آمنہ اس کے بچپن کی دوست تھی اور اب تک اس کے ساتھ تھی۔ مشکل ہے، پر تم جانتی ہو حیات متین کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ اب ایک ہی تو فیئرویل پارٹی آتی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تم بس دعا کرو وہ ڈریکولا گھر پہ نہ ہو، وہ راستے سے ہٹ گیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حیات نے جیسے ہی بات ختم کی تھی ساتھ ہی بریک اوپر ہو گئی تھی۔ آمین۔ ویسے یار مراد بھائی اتنے بڑے ہیں تم سے، تم اس طرح کیوں نام لیتی ہو؟ سن لیا نا انہوں نے تو کسی دن شامت پکی ہے تمہاری۔ آمنہ نے کلاس کی طرف واپس جاتے ہوئے سے کہا تھا۔ یار دیکھا جائے گا، حیات متین کسی سے نہیں ڈرتی۔ حیات نے فرضی کالر جھاڑ کے کہا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔
تم جانتے تھے میں تم سے کتنی محبت کرتی تھی. تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ موبائل فون پر موجود میسج پڑھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی. اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا. سب کچھ تو پلان کے مطابق تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اسے بیچ راستے میں چھوڑ دے؟ اپنا سامان گھسیٹتی وہ اب ایک ویران سڑک پر کھڑی تھی. اپنے گرد مضبوطی سے چادر لپیٹے وہ چلتی جا رہی تھی جب سامنے سے کچھ آوارہ لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا تھا. اے حسینہ، ہمارے ساتھ چل، تجھے اپنی رانی بنا کے رکھیں گے. ایک لڑکا کہتا خباثت سے مسکراتا اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ باقی لڑکے بھی اب آہستہ سے اس کی جانب بڑھ رہے تھے. وہ خوفزدہ ہونے لگی تھی. یا اللہ مجھے معاف فرما، میری جان بچا. وہ روتے روتے اپنا سامان چھوڑے بھاگ رہی تھی. خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو. پھولے ہوئے سانس اور رندلائے ہوئے گلے کے ساتھ اس کی آواز نکلی تھی. وہ سب ہنستے اس کو پکڑنے ہی والے تھے جب ایک گاڑی آ کر ان کے سامنے رکی تھی. اندھیری رات میں آسمان پر کالے بادلوں کا بسیرا تھا، یوں کہ ابھی بارش ہو جائے گی. صرف گاڑی کی روشنی ہی وہاں پر موجود تھی. وہ لڑکی ہذیانی کیفیت میں بھاگتی گاڑی کے پاس گئی تھی. میری مدد کریں بھائی، برائے مہربانی، آپ کو اللہ کا واسطہ. لڑکی کی پکار پر گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور جو شخص گاڑی سے باہر نکلا تھا وہ لڑکی اسے دیکھ کے حیران رہ گئی تھی. پیچھے وہ آوارہ لڑکے بھی بھاگ چکے تھے. آپ؟ اور اب صرف وہ دو ہی وجود یہاں موجود تھے. آسمان پر کالے بادل اب برس پڑے تھے اور ایک دم تیز بارش شروع ہو چکی تھی. اس شخص نے سخت ہوتے تیوروں سے اسے دیکھا تھا اور بغیر ایک لفظ بھی بولے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں پٹکا تھا. اب ایک قیامت تھی جو اس کی منتظر تھی. آج گھر میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی. کالج سے گھر آ کر وہ یہ خاموشی نوٹ کر رہی تھی. کہاں ہو سب؟ کوئی ہے گھر پر؟ حیات کی انٹری ہو اور کسی کو خبر نہ ہو، ایسا کیسے ممکن تھا؟ جب کوئی بھی اس کی آواز پہ باہر نہ آیا، جو کہ عجیب بات تھی کیونکہ اکثر جب بھی وہ گھر میں آتی تو کوئی نہ کوئی تو آ کر اس سے ملتا، مگر آج یہ خاموشی کچھ عجیب تھی. جب اسے بہت دھیان سے سنائے میں پتہ چلا کہ آواز دادا کے کمرے سے آ رہی ہے. وہ لیونگ روم میں اپنا سامان رکھ کر فوراً دادا کے کمرے کی طرف بھاگی تھی. وہ دروازے کے ساتھ کھڑی دھیان سے سب بڑوں کی باتیں سن رہی تھی. تو پھر یہ طے ہے کہ اس ماہ کی آخری تاریخ کو مراد اور وریشا کا نکاح ہوگا اور دامیر اور فلک کا. علی خان صاحب کی روبدار آواز گونجی تھی. مگر ہمیں بچوں سے پوچھ لینا چاہیے ان کی مرضی کے بارے میں، فائزہ بیگم نے پریشانی سے کہا تھا، جبکہ فضیلہ اور اقصیٰ بیگم خاموش کھڑی تھیں. فائزہ، ہمارے فیصلوں پر بچوں کی رائے معنی نہیں رکھتی. یہ تو طے ہے کہ کسی بھی بچی کی شادی خاندان سے باہر نہیں ہوگی. سمین سیرین کے لیے بھی میری نظر میں لڑکے موجود ہیں، اور جہاں تک بات رہی حیات کی تو وہ ابھی چھوٹی ہے. علی خان صاحب کی آواز گونجی تھی اور پھر سب نے ہی فیصلے کی تائید کرتی تھی. حیات کب سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی. خوشی بہت واضح طریقے سے اس کے چہرے پر نمایاں تھی. آہ کیا بات ہے، گھر میں رونق ٹکنے والی ہے، اور اچھا ہے اس ڈریکولا کا دھیان بھی مجھ سے ہٹ جائے گا. میری بہن بیچاری، پر شکر ہے میری جان تو آزاد ہو جائے گی. وہ دل ہی دل میں کھڑی مسکرا رہی تھی جب باورچی خانے سے آتی فلک اس کے پاس آ رکی. ارے حیات، تم یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ یہ چائے اوپر مراد لالا کے کمرے میں دے آؤ. میں ذرا یہ چائے سب بڑوں کو دے آؤں. فلک نے اپنی جانب متوجہ کیا تھا. یار میں اتنی خوش ہوں بتا نہیں سکتی. اف کیا خبر سنی ہے میں نے، دل خوشی سے باغ باغ ہو رہا ہے. حیات اپنے ہاتھوں کو ہوا میں نچاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ فلک اس کی حرکت دیکھ مسکرا دی تھی. وہ جانتی تھی حیات چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بہت خوش ہو جاتی ہے. اچھا تم اپنا ڈانس بعد میں کر لینا، پہلے یہ لے جاؤ. یہ چائے دے آؤ لالا کو، وہ کب سے انتظار کر رہے ہیں. فلک نے اسے تھوڑے منت بھرے لہجے میں کہا تھا. اچھا لے جاتی ہوں، ورنہ تم جانتی ہو مراد لالا عرف ڈریکولا نے مجھے ضرور کسی نہ کسی بات پر ڈانٹنا ہے. وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی جب فلک نے اسے چائے کا کپ تھما کر جانے کا اشارہ کیا تھا. حیات سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تھی. دالان کے بالکل آخر پر مراد کا کمرہ تھا. مراد کا کمرہ حویلی کا سب سے شاندار کمرہ، اور حیات کو ایک بار بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا کیونکہ ہمیشہ سے مراد کے کمرے میں کوئی بھی کزن یا ملازم نہیں جاتا تھا. صرف اقصیٰ بیگم اپنی نگرانی میں ملازم سے صفائی کرواتی تھی اور بہت دھیان رکھا جاتا تھا کہ اس کی کسی چیز کی ترتیب خراب نہ ہو. وہ جیسے ہی اس کے کمرے کے سامنے پہنچی ہلکی سی دستک دی. دل بھی ڈر رہا تھا. حیات ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، بس جلدی سے چائے پکڑانا اور بھاگ جانا.
نظریں بالکل نیچے رکھنا۔ وہ خود ہی اپنے آپ کو حوصلہ دے رہی تھی، لیکن دوسری دستک پر بھی دروازہ نہ کھلا۔ مجبوراً وہ خود ہی دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی تھی۔ کمرہ نہایت خوبصورت تھا۔ کمرے میں موجود شخص کی عکاسی کر رہا تھا۔ ہر چیز اعلیٰ معیار کی تھی اور بہت ترتیب سے سیٹ تھی۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ واہ یار، یہ ڈریکولا کا کمرہ تو بہت زبردست ہے۔ کاش میرا کمرہ بھی اتنا ہی صاف ہوتا۔ جب اپنی ہی دنیا میں گم حیات بے دھیانی میں سجاوٹ کے ٹکڑے سے ٹکرائی اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا کر دیا؟ اب تو تم گئی حیات۔ آج تو حیات متین صرف مراد وجدان علی خان سے ڈرتی ہے۔ اپنے جملے کی توسیع کر کے وہ واپسی کے پر تول رہی تھی کہ جب سامنے ڈریسنگ روم سے مراد وجدان علی خان کمرے میں داخل ہوا تھا اور اپنے سامنے کا منظر اسے فوراً سمجھ آ گیا تھا۔ وہ بس نکلنے ہی والا تھا جب حیات کمرے میں آئی تھی اور وہ اس کی خود سے ہوئی باتیں سن چکا تھا اور اپنے لیے ڈریکولا کا نام سن کر اس کے ماتھے پر بل آئے تھے، مگر آج وہ اس چونٹی کو سبق سکھا کر ہی بھیجنے والا تھا۔ جب اچانک ہی آواز سے اس کا شو پیس ٹوٹا تھا، تب وہ جان چکا تھا کہ حیات متین اپنی کارستانی دکھا چکی ہے۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ مراد کی باروب آواز گونجی تھی۔ وہ پلٹی تھی۔ جب اسے سیاہ کرتا شلوار میں دیکھ کر نہ جانے حیات کا دل دھڑکا تھا۔ ایک دم دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھا، مگر نظریں تو مراد وجدان علی خان کی بھی حیات متین پر اٹک گئی تھیں۔ کالج یونیفارم میں دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کی ہمیشہ کی طرح پونی بنا کر اور کچھ آوارہ لٹے اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا اس کی طرف آیا تھا۔ وہ کوئی سہمی ہوئی ہرنی لگ رہی تھی جو صرف اپنی جان بچانے کے لیے اپنی نظریں ادھر ادھر بھٹکا رہی تھی، لیکن اس کی ادائیں مراد وجدان علی خان کی دنیا میں ہلچل مچا گئی تھیں۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی یہ شرارتی ہرنی جو اس وقت سہمی ہوئی ہے کیا بہانہ بنانے والی ہے۔ ہاں، میں چائے دینے آئی تھی تو یہ مجھے یہاں پہ ٹوٹا ہوا ملا ہے۔ میں تو بس ابھی آئی ہوں، حیات نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، تو تمہارے فرشتے تم سے پہلے آ کر توڑ گئے ہوں گے، مراد نے اس کا بخوبی جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ حیات، خیریت اسی میں ہے کہ معافی مانگ لو اور نکل جاؤ یہاں سے، کہیں یہ تمہارا خون ہی نہ پی جائے، اور ویسے بھی یہ فوراً جھوٹ پکڑ لیتا ہے۔ جب مراد اس سے 2 قدم پر آ رکا تھا، مجھے افسوس ہے کہ مجھ سے گر گیا، حیات آنکھیں بند کرتی تیزی سے بولی تھی۔ مقابل کے چہرے پر ایک خوبرو مسرت نے احاطہ کیا تھا جو صرف چند پل کے لیے نمایاں ہوئی تھی کہ پھر سے وہ سنجیدگی اس کے چہرے پر آ گئی تھی۔ اس نے ایک اور قدم حیات کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ ڈر کے فوراً پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ حیات کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اتنی خوفزدہ وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیں، وہ مجھ سے غلطی سے ہوا ہے، میں نے معافی مانگ لی ہے، میں پیسے بھی دے دوں گی۔ اچھا، جانتی ہو کتنے کا تھا؟ وہ تھوڑا اور جھکا تھا اور حیات کی دونوں اطراف اپنے ہاتھ ٹکا کر اور فرار کا ہر راستہ بند کر دیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی اور مسلسل دانت سے اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اب کہ وہاں سے خون کی ایک بوند نکل پڑی تھی، جبکہ مراد کی نظروں کا فوکس اس حرکت پر گیا تھا جو اسے غصہ دلا رہی تھی۔ کیا تم اپنا نقصان پورا کر سکتی ہو؟ مراد کی بات پہ حیات نے فوراً اپنی نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ جب مراد نے ہاتھ بڑھا کر اس خون کی بوند کو اپنی انگلی پر چن لیا تھا، وہ ایک دم سے کانپ گئی تھی اس کی اس اچانک افتاد پر۔ کیا کریں آپ؟ اس نے ڈر کر پوچھا تھا۔ اپنے نقصان کی قیمت وصول کی ہے بس، اور ویسے بھی میں تو تمہارا خون شوق سے پیوں گا نا، آخر ڈریکولا ہوں۔ مراد کی بات پر حیات نے جھٹکے سے انکار کر دیا تھا، جو طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ کیا کہتی ہو، پی جاؤں تمہارا خون؟ مراد نے جھک کر اس کے کان میں گمبھیر سحر زدہ آواز میں سرگوشی کی تھی۔ نہیں، وہ میرا خون بہت کڑوا ہے، جواب فوراً ہی اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ مجھے میٹھا پسند بھی نہیں ہے، دلکشی سے مسکرا کر مراد نے جواب دیا تھا۔ اب کہ حیات کی حالت غیر ہو رہی تھی، جب باہر سے فضیلہ بیگم کی پکار پر اس نے سہم کر مراد کو دیکھا تھا جو اس کی حالت سے بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جب وہ اس سے اتنی بات کر رہا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتی تھی۔
اب اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر اس نے اسے جگہ دیتی تھی۔ وہ پلٹی تھی کہ مراد نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا تھا۔ میرے لیے اپنے الفاظ کا استعمال دھیان سے کرنا، ورنہ تم پر ہی بھاری پڑ جائیں گے۔ مراد کی بات کا مطلب اس کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ مراد کی کلائی چھوڑتے ہی وہ کمرے سے فوراً بھاگ گئی تھی۔ امی، آپ نے نانا سے بات کیوں نہیں کی؟ دامی نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ بیٹا، میری بات کی کوئی اہمیت ہے؟ اور ویسے بھی فلک بہت پیاری ہے، تمہارے ساتھ اچھا جوڑ ہے اس کا، فائزہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ شام کو جب دامیر آفس سے گھر لوٹا تھا تو فائزہ بیگم نے اس سے شادی کے متعلق بات کی تھی، جس کو سن کر اس نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ احسانات ہیں ان کے ہم پر، جب تمہارے ددیال میں سے میرے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا تو میرے باپ اور بھائیوں نے ہی میری مدد کی تھی، اور اب میں انکار نہیں کر سکتی۔ فائزہ بیگم نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ نہیں امی، وجہ صرف یہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر کے جینا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر مجھے اس خاندان میں مت شامل کریں۔ میں فلک سے شادی نہیں کروں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر آپ نانا سے بات نہیں کر سکتی تو میں خود کر لوں گا۔ اور بات رہی ان کے احسانوں کی، تو یہ صرف آپ کا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ مفت میں پل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہی تن فن کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ دامیر شروع سے ہی سنجیدہ مزاج کا تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی باپ کے مرنے کے بعد اسے اپنی ماں بہنوں کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، لیکن اس کا رویہ ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا رہا تھا۔ لیکن چند دنوں سے وہ سب کے ساتھ اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ علی خان صاحب کے خلاف ہو رہا تھا، جو فائزہ بیگم بہت دنوں سے محسوس کر رہی تھیں، اور وہ اس بارے میں سے بات بھی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کسی کی بات سننے کو راضی نہیں تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے سامنے موجود گاڑی میں بیٹھے شخص سے پوچھا تھا، جو غصے میں گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اس لڑکی کے رونے میں شدت آ رہی تھی، جبکہ مقابل کی بس ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے گاڑی روکے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے اب تمہارے رونے کی آواز آئی نا، میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اس نے بہت ضبط سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، میں مر جاؤں گی تو کیا فرق پڑے گا کسی کو، اس لڑکی نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ مقابل نے فوراً اس لڑکی کی تھوڑی اپنی مضبوط گرفت میں لی تھی۔ تمہاری ایک ایک بکواس کا جواب ابھی کچھ دیر میں دیتا ہوں میں، یقین کرو اس کے بعد ایسی بکواس کرنے سے پہلے 100 بار سوچو گی، اسے پھنکارتے ہوئے اسے خود سے دور کیا تھا۔ آج وہ بے حد خوش تھی، کیونکہ رات کو ہی مراد وجدان علی خان کی غیر موجودگی کو دیکھتے اس نے فوراً ہی اپنی فیئر ویل پارٹی کی بات کر لی تھی، اور سب نے اسے اجازت بھی دے دی تھی۔ اب وہ اپنی الماری کا ایک ایک کپڑا نکال کر دیکھ رہی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فلک کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا، جو کمرے میں داخل ہوتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ حیات، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے کمرے کی؟ فلک نے تعصب سے کہا تھا۔ یار میری مدد کرو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پہنوں، حیات نے رونی صورت بنا کر کہا تھا، جب فلک نے ایک بلیک ڈریس اسے نکال کر دیا تھا۔ یہ پہن لو، اس میں بہت پیاری لگتی ہو، فلک نے مسئلہ حل کیا تھا۔ اچھا چلو تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، بٹ میرا میک اپ اب تم کرو گی، معصوم سا منہ بنا کر کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میری ماں تیار کر دوں گی، فلک نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ حیات اس بات میں سر ہلا کر چینج کرنے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی فلک نے اسے تیار کر دیا تھا۔ بلیک اور گولڈن کمبینیشن کا لانگ فراک، بلیک رنگ کا دوپٹہ اس کے شانوں پہ جھول رہا تھا، اور سلکی اسٹریٹ بال جو کہ اس کی شخصیت کا ایک اہم حصہ تھے، اس کے شانوں پہ بکھرے ہوئے تھے۔ سفید رنگت پر اس کا یہ سنگھار بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، ہر کسی کی نظر اس کے چہرے پر ٹھہر جاتی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو دامیر اس کا انتظار کر رہا تھا، جو اسے واقعی پہچان نہیں پایا تھا۔ یہ ہماری چھوٹی چڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے کہا تھا، جس پر حیات نے مسکرا کر کہا تھا، تھینک یو دامیر، پلیز میں لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔ دامیر نے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور وہ بھی خوشی سے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ مراد شام کو گھر آیا تو کچھ عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ ملازم کو پانی اور چائے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ ابھی وہ اپنے بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا ہی تھا کہ وجدان علی خان صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم بابا جان۔ مراد اٹھ بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ لگتا ہے آج بہت کام تھا میرے بیٹے کو، بہت تھک گیا ہے، انہوں نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر برجمان ہو گئے تھے۔ جی بابا جان، بس کام کی مصروفیت بہت ہے۔
مراد نے ایک تھکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ بیٹا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ دیکھو مراد، میں جانتا ہوں تمہارا دھیان کاروبار میں ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ تم اب شادی کر لو، اور اس سلسلے میں بابا نے تمہارے لیے وریشا بیٹی کو پسند کیا ہے، اور وہ اگلے جمعے تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ہی فلک اور دامیر کا بھی۔ انہوں نے بڑی رسانیت سے ساری بات اس کے گوشے گزار کر دی تھی، مگر سامنے مراد وجدان علی خان نے بہت صبر سے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ کافی دیر تک خاموشی قائم رہی۔ بابا جان، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اور بس مراد، ایک لفظ اور نہیں۔ بابا جان کا حکم ہے، اور یہ بات تم جانتے ہو کہ ان کا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ان کی گرجدار آواز گونجی تھی اور وہ کہہ کر اس کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ سامنے مراد کا غصہ کمرے کی ہر ایک چیز پر نکل رہا تھا۔ وہ مراد وجدان علی خان تھا جس نے آج تک کسی کی نہیں مانی تھی، مگر یہاں بات دادا جان کی تھی جن کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اب کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کا حل نکالنا تھا۔ وہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا تھا۔ دامیر کا نام دیکھ کر اس نے اکتاہٹ کے ساتھ کال اٹھائی تھی، لیکن جو بات اسے آگے سننے کو ملی تھی اس سے تو جیسے اس کے جسم میں آگ لگاتی تھی۔ وہ فوراً ہی باہر کی طرف بھاگا تھا، اور آج کوئی بہت بری طرح اس کے عتاب کا نشانہ بننے والا تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آ رہے ہیں؟ اس معصوم لڑکی نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ سامنے موجود شخص نے تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا تھا اور ایک جھٹکے میں گاڑی سے نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ چلو، ایک سخت آواز گونجی تھی جس سے وہ کانپنے لگی تھی جب اس شخص نے اسے تھام کر گاڑی سے نکالا تھا اور اس حویلی میں لے آیا تھا۔ یہ کافی پرانی لگ رہی، مگر یہاں پہ موجود ملازمین کی موجودگی پتہ چلا رہی تھی کہ یہ جگہ رہنے کے قابل ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا ایک کمرے میں لے جاتے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ جا کر فریش ہو جاؤ، نکاح ہے ہمارا، اس نے روبدار آواز میں کہا تھا، جبکہ وہ لڑکی نفی میں سر ہلائے رونے لگی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پلیز مجھے گھر لے جائیں۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جبکہ مقابل ایک ہی جسم میں اس کا منہ اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیا تھا، اور اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی جب وہ دبی دبی آواز میں غرایا تھا۔ تم سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ جو حرکت کی ہے نا تم نے، اپنی موت بھی مانگو گی نا تو وہ بھی نہیں ملے گی سکون سے، مگر تمہیں یہ سزا دینے کا حق صرف مجھے ہے، سمجھی؟ مقابل کی سخت گرفت اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان بن گئے تھے۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اسے ایک جھٹکے میں دور چھوڑتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا تھا۔